مشکل چلی گئی تو پھر اللہ کے ساتھ لا نہیں لگتی. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا اللہ کے سامنے ہماری ساری ٹائم لائن ہے, پاسٹ پریزنٹ فیوچر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ یا بندی جو بہت آزمائشوں سے گزری ہے, یہ جنت میں کیا مزے کر رہے ہوں گے. صحیح بات ہے. تو دیکھیں نا یہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نظر آ رہا ہے. کہ اللہ کی تربیت کی بھی یہی طریقے ہیں نا. اور ڈسپلنری لو جو آپ نے کہا, جیسے باپ کا ایک لو ہوتا ہے, باپ بچوں کو ڈسپلن کرتا ہے. دیکھیں ڈسپلنری لو علی بھائی, باپ فار ایگزامپل اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا تاکہ آڈینس ریلیٹ کر سکے کہ چھوٹا بچہ ہے, اس کی عقل کتنی سی ہے. ہمارے ایک باپ کے سامنے اس کی عقل تو کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ باپ کو پتا ہے کہ فار ایگزامپل اس وال کے پیچھے کوئی ایک بہت ڈینجرس کوئی اینیمل ہے اور اس کو میں اگر باہر چھوڑ دوں گا تو وہ اس کو نقصان پہنچا دے گا. بچہ ضد لگاتا ہے نہیں 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 بابا میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے. بابا رکتے ہیں, بچہ فیلز کہ یار یہ میرا باپ بہت ظالم ہے, میرا باپ مجھے جانے نہیں دے رہا, میری مرضی کا کام کرنے نہیں دے رہا. اس کے برعکس اللہ کے لیے تو مثل الاعلی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی جو وزڈم ہے اور دنیا میں سب سے بہترین جو عقل مند ترین انسان ہے, اس کی عقل کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. اس طرح آپ نے کہا نا اللہ نوز دا فیوچر ایز ویل. اگر اللہ تعالیٰ فار ایگزامپل ہمیں جو ہم مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مسلسل مانگ رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نوز کہ اگر میں اس کو اپنے بندوں کو دے دوں گا تو اس کی وجہ سے یہ جہنم میں گر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے وہ چیز روک لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت ظلم کیا. اللہ از ناٹ یور اینیمی. یہ ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ تھاٹس کہاں سے آتی ہیں؟ شیطان کی طرف سے. ہو از دا ریئل اینیمی. ہمیں آپ نے نوٹ کیا علی بھائی, ہمیں شیطان یہ پرسیو کراتا ہے کہ اللہ از یور اینیمی, آئی ایم یور فرینڈ, اور یہ الٹا کام کر دیا اس نے. بالکل وی نیڈ ٹو لرن. اللہ نے نا آنسر کیا ہے اسی چیز. یہ عبدالعلیم کہہ رہا ہے نا, یہ ایگزیکٹلی ایک آیت کی عکاسی ہے سورہ ملک کے اندر. اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو اللطیف اور الخبیر. یعنی اللہ کا لو جو ہے نا وہ ایکسٹریم وزڈم پر مبنی ہے. ڈسپلن, وزڈم, وہ سارے ایٹریبیوٹس. سبحان اللہ. لو آف اللہ پہ بات کی جائے تو میں چاہوں گا ذیشان آپ اس حدیث کو تھوڑا ہائی لائٹ بھی کریں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا معاملہ اس سے فرماتا ہے, فرشتوں کو کیا کہتا ہے. اور یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ سندھ میں آئی تھنک میر پور خاص سٹی تھی, وہاں پہ ہم نے والنٹیئر سے جب بات کی تو انہیں یاد دہانی کرائی کہ دیکھو دیر آر سو مینی پیپل ہو آر ان نون آن دس ارتھ بٹ دے آر ویری فیمس ان دی ہیونس. اور اسپیشلی آج کے دور میں جب ہر کوئی یہاں فیمس ہونا چاہتا ہے, انسٹا پہ, اسنیپ چیٹ پہ, سبحان اللہ, دیر ول بی سم لکی پیپل ہو آر ٹوٹلی ان نون ہیئر بٹ سو مچ فیمس اوور دیئر. وہ حدیث میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور. اصل میں یہ ٹاپک کا نا اللہ کی محبت یہ ایک بڑا مس انڈرسٹوڈ ٹاپک بھی ہے, اور اللہ بھلا کرے سب کا ہی. ہمارے جو میوزک انڈسٹری ہے نا اس نے بہت گڑبڑ کی ہے. میں تھوڑا سا ذرا ایک بہت زیادہ تو نہیں لیکن اس چیز سے میں ایک پوائنٹ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. میں ایک پوئٹری بیسکلی ہم اپنے 14th کے ایونٹ کے لیے جب میں تیاری کر رہا تھا, یہ جو پچھلے سال گزرا ہے, تو اس میں نا میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا R&D کی اور میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا ایک اس طرح کے گانے کو جو کہ بہت سب سے زیادہ جس کے ویوز ملینز میں تھے, اور آپ مجھے نہیں پتا تھا بلینز اور اس میں بھی ویوز جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس میں میں نے نا وہ لیرکس لکھ کے اس کے امیجز وغیرہ دیکھے, تو اس میں آئی تھنک میں آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر لیکن کوئی بالی ووڈ کا ہی گانا تھا. اچھا, اس کے پہلے 2 اشعار پڑھ کے میرے ذہن میں آیات بھی آئیں اور احادیث بھی آئیں, اور وہ اشعار ٹرو تھے. صحیح ہے. دے اسٹوڈ ٹرو, مطلب دے اسٹوڈ دا ٹائم آف, مطلب مجھے وہ لگ رہا تھا کہ وہ عکاسی کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے یہی بات کی ہے. ٹھیک ہے. وہ جی شاعر کہتے ہیں کہ دل کا دریا بہہ ہی گیا, عشق عبادت بن ہی گیا. ابن قیم نے دیکھیں پوری کتاب لکھی ہے اس پہ, عشق پہ اور یہ محبت وغیرہ پہ. دوائے شافی جو کتاب ہے وہ اس پورے اس پہ ہے. دیکھیں اللہ کی محبت کیا ہے, اس کو بہت آسان طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کیا نہیں ہے. کیا میں اور آپ جو جذبات فیل کرتے ہیں, فار ایگزامپل اپنے دوست احباب کے ساتھ, میرڈ لوگ اپنے اسپاؤس کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, کیا وہ اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں اللہ کی محبت پہ؟ تو جواب ہے نہیں. اس میں ویکنس. اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں, وہ یہ اللہ کی محبت, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مخلوق کی آپس میں محبت کو ایکویٹ نہیں کر سکتے اللہ کی محبت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو سمجھانے کی کوشش کی ہے. سورہ آل عمران کی بہت مشہور آیت ہے. اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے, یعنی کہ یارڈ سٹک کیا ہے کسی کو یہ کہنے کے لیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, اس کی یارڈ سٹک یہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے.
سو فالوئنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ جتنا کسی مسلمان کے دل میں سنت پر عمل کرنے کی محبت زیادہ ہے، اٹ از این آٹومیٹک ریفلیکشن کہ اس کی اللہ سے محبت زیادہ ہے. اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اللہ واپس بھی آپ سے محبت کرے گا. یعنی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، تو آگے سے اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا. پھر اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے. مثلاً فار ایگزامپل جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ جس کے ساتھ محبت کر لیں اللہ اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فریم آف ورک کیا ہے کہ وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں ہی کیوں، حالانکہ اللہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ کو آزما رہے ہیں. اور اللہ نے آپ کو یہ بھی سمجھایا ہے اللہ آپ کو آپ کی استطاعت سے زیادہ آزمائیں گے ہی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سبحان اللہ. تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں نا تو وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ ول فال ان پلیس. لوگ بلکہ تانا دیتے ہیں، جو لوگ دیندار ہوتے ہیں نا، نمازی پرہیزگار، ان کو کہتے ہیں یار دیکھ تیرے سے بہتر تو ہم لوگ ہیں، ہم نہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. جو ذیشان بھائی نے حدیث پہ تھے، دیٹ از اے ریئل ریفلیکشن نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہے؟ بیکاز اللہ لوز ہم. ایک اسکالر کہتے ہیں کہ لوگ جو پوچھتے ہیں نا کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے، ایک اسکالر کہتے ہیں اگر تم پہ آزمائش آتی ہے نا اور وہ آزمائش تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے نا، دیٹ مینس کہ وہ آزمائش ایک بلیسنگ ہے تمہارے لیے. اور اس کے برعکس تمہارے پہ کوئی آزمائش آتی ہے، تم گالیاں دینا شروع کرتے ہو، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو، اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہو، اللہ سے دور ہو جاتے ہو نا، تو دیٹ از اے کائنڈ آف پنشمنٹ فار یو ان دس ورلڈ.